بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آیت نمبر ہے 106 اور 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ اپنے فیصلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر جاؤ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں، کمی پیشی فیصلے کے اندر ممکن ہے، حالانکہ آپ سے کبھی کوئی فیصلہ غلط ہوا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، انسانی ناطے سے ہو سکتا ہے میں کسی کے مضبوط دلائل، کیونکہ جب قاضی فیصلہ کرتا ہے تو دلائل کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اب ایک بندہ بات کرنے میں بڑا تیز ترار ہوتا ہے، بڑا چلاک شعار ہوتا ہے، اب ایک بندہ جو ہے وہ بات کرنے میں بالکل نارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ممکن ہے ایک بندہ تیز ترار ہے، اپنا مدعا اچھے سے بیان کر سکتا ہے، تو میں اس کی باتیں سن کر فرمایا بظاہر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن وہ یہ مت سمجھے کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے اس لیے میں ٹھیک ہوں۔ فرمایا اگر اس کے حق میں نے ہی فیصلہ کیوں نہیں کیا، لیکن اس کا حق بنتا نہیں تھا تو میں نے جہنم کا ایک انگارہ جو ہے وہ اسے دیا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں دو انصاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو ان کی میراث کا فیصلہ تھا، تو اس میں ذرا ایک تیز تھا، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے جو ہے وہ ارشاد فرمائے، پھر فرمایا میں اسے جہنم کی آگ کا انگارہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت وہ دونوں رونے لگے اور انہوں نے اپنا حق ایک دوسرے کو معاف کر دیا کہ وہ کہنے لگا وہ زیادہ لے لے، وہ کہنے لگا وہ زیادہ لے لے۔ پہلے لڑائی تھی کہ مجھے زیادہ ملے، بعد میں یہ ہوا کہ تم زیادہ لے لو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، چونکہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کے فیصلے کرنے کا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ٹھیک ہے نا، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو ایک واقعہ ہوا تھا، ابریق کے بیٹے تھے بشر، بشیر اور مبشر، یہ بنو ظفر کے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک جو تھا نا بشر، وہ چور تھا، چوری کر لیتا تھا۔ اب وہ ہمسایہ تھا رفا بن زید کا۔ اب اس نے رفا نے ایک اناج کی بوری لی اور اس بوری کو لے کر اس نے کیا کیا کہ اس نے اسلحے والے ڈپو میں رکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے وہاں سے چرا لی، انہوں نے وہاں سے بوری چرا لی۔ اب کیا ہوا کہ اب یہ کہنے لگا کہ میرے چور تو یہی ہیں۔ جب تفتیش شروع ہوئی تو انہوں نے وہ بوری اٹھا کر ایک یہودی کے پاس جا کر، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودی کے گھر میں پھینک دی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہودی کے پاس گروی رکھا دی کہ یہ ہمارا سامان ہے، آپ اپنے پاس جو ہے وہ گروی رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو رفا کا الزام انہی پر تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا، اب یہ قسمیں اٹھانے لگے کہ اللہ کی قسم ہم نے نہیں اٹھائی۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک بندہ قسم اٹھا رہا ہے، تو وہ قسمیں اٹھانے لگے کہ دیکھو جی ہم نے نہیں اٹھائی، اور مسروقہ مال جو ہے وہ یہودی کے گھر سے نکلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عین ممکن تھا کہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے، لیکن رب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور یہ احکامات نازل ہوئے، تو ان احکامات کے تحت ان کا راز جو ہے وہ فاش ہو گیا، یہودی جو ہے وہ بچ گیا۔ تو یہ بندے جنہوں نے چوری کی تھی تو ان کی چوری جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ تو اس واقعے میں یہ ہے کہ اب دیکھیں یہودی غلیظ ترین قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک بندے نے ایک گناہ کیا نہیں ہے تو اس کا جرم اس کے سر پر ڈالنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ پھنس جائے، اس پر معاشرے کے سارے جرائم ڈال دیے جاتے ہیں، ساری چوریاں اسی نے کی ہیں، ممکن اس نے ایک ہی کی ہو، باقی کسی اور نے کی ہو، اب ساری اس کے ذمہ آ جاتی ہیں اور وہ ساری چوریوں کو جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک بندہ پکڑا گیا ہے کسی ایک گناہ میں، دیگر سارے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی جرم ہے۔ جو گناہ بندہ اگرچہ گندہ ہے، غلط ہے، ظالم ہے،
اس نے اور بہت سارے ظلم کیے، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا۔ اب ہے نا ایک بندہ دوسروں پر زیادتی کرتا رہتا ہے، ہر وقت زیادتی کرتا ہے، اب ایک قتل ہو گیا، اب قتل اس پہ ڈال دیا جائے، تو وہ زیادتی ضرور کرتا ہے، ظلم ضرور کرتا ہے، لیکن وہ قاتل نہیں ہے، ٹھیک، اس پر قتل کا جو ہے وہ الزام غلط ہوگا۔ تو ایسے جرائم جو بندے نے نہیں کیے تو یہ کسی کے کھاتے میں ڈالنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَالُونَ، نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے خیانت کی ہے اپنے نفسوں کے ساتھ۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو اور گناہ گاروں کو۔ تو یہ ان کے بارے میں پھر جو ہے وہ آیات نازل ہوئی کہ ان کا راز جو ہے وہ فاش ہو گیا ہے، اس لیے اے پیغمبر آپ ان کو صحیح نہیں کہنا، یہ غلط ہیں، انہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں، یہ چور یہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے جو ہے وہ وضاحت فرما دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔